آپ نے کہا کہ کوئی شخص قرآن سے جڑے تو اس کی اس طرح برین واشنگ ہوگی کہ وہ اللہ پاک سے اس کا تعلق مضبوط ہونے والا ہے. تو ابھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ انہوں نے خدا کا پیغام پرامن طریقے سے خدا کی توحید کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر ہیں وہ اسلام کو توحید کو دنیا کے سامنے بطور اسٹیٹ پیش کر رہے ہیں. تو صاحب آپ نے نماز پڑھانی ہے پیغمبر کے مشن میں اور جو ہمارے اکابر ہیں ان کے مشن میں تضاد نہیں ہے. ہاں، اصل میں جو غلبہ دین کا مسئلہ ہے وہ اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ سیاسی تعبیر ہے اسلام کی. جہاں مسلمان رہتے ہوں گے وہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا، فطری سی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ کوئی جدوجہد فرض کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جدوجہد فرض نہیں. اس لیے میں نے جواب دیا کہ سب پہ فرض ہے لیکن اپنے اوپر کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں صحیح معنی میں. تو کون روک سکتا ہے اسلامی نظام کو یا اسلامی قانون کو؟ کوئی نہیں روک سکتا. ہم ملک کیا اپنے گھر کا جائزہ لیں، سارے مذہبی لوگ بھی کیا ان کے گھر میں پوری طرح ان کے اپنے معاملات میں پوری طرح اسلام نافذ ہے؟ تو ملک کے اوپر فیصلہ کیسے کرنے آ جاتے ہیں؟ بڑا مشکل. تو اصل میں مسلمان ہی نہیں ہوں تو نافذ کرنا تو بات کی بات ہے. پاکستان 70 سال کی تاریخ میں بڑی موومنٹس چلی پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے. ساری کی ساری کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ کہ جتنے لے کر اٹھے ان کے اپنے گھروں میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے گھر میں بھی نظام قائم کر سکیں. ساری تحریکوں کو میں نے کم از کم 4-5 کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. تقسیم سے پہلے وہ مولانا جلال الدین افغانی ایران میں بھی وہ مطلب یہ چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت اسلام کیا کوئی بھی مذہب اپنی گراؤنڈز نہیں رکھتا ایسی کہ میں اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. میں سے مراد عوام ہے. ہمیں اسلام پر اعتماد ہی نہیں ہے. مذہب اس قابل نہیں رکھا گیا دور جدید میں کہ وہ میری عام زندگی میں داخل ہو سکے. تو حکومت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو اس فضا کو پہلے تبدیل کرنا، پھر ہر چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن وہ اپنے گھر سے شروع کریں گے. یعنی یہاں پر تو ایسے ایسے مظاہرے ہوئے کہ ایک صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ بھائی قوم کے اوپر فرض ہے جہاد کرنا. ان کے اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ امریکہ کے. یہ تضادات وجود میں آتے ہیں. ان تضادات کے ہوتے ہوئے خود میرے سامنے یہ واقعہ ہوا. میں بات ہو گئی ہے تو نام بھی لینا پڑے گا. یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک صاحب شہید ہو گئے کشمیر کے جہاد میں. کشمیر کے جہاد میں فوت ہو گئے تو وہ جماعت اسلامی سے متعلق تھے. نوجوان لڑکا، بہت خوبصورت لڑکا تھا، صحت مند، تندرست، توانا. تو اس زمانے کے جو امیر جماعت اسلامی تھے وہ تشریف لائے کیونکہ وہ جماعت کے بڑے لوگوں میں سے تھے. ان کے والد انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی کہ جہاد یہ شہید ہو گئے ہیں، بڑے درجات ہوں گے. تو ایک نوجوان نے اٹھ کے کہا جی آپ کے اپنے بیٹے کہاں پہ ہیں؟ وہ جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ یہ دوگلاپن ہے. تو اب اسلام کیسے آئے گا؟ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں سوائے بادشاہوں کے آپ دیکھیں کہ سپہ سالار لڑائی لڑتے تھے، میدان جنگ میں اترتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غزوات کی ہیں شریک ہوئے ہیں، خود تلوار اٹھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم لڑتے لڑتے جب تھک جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے نیچے آ کر سانس لیتے تھے. اور ساری جنگیں لڑی ہیں، کسی کو نہیں قتل کیا کیونکہ رسول کے ہاتھوں سے قتل ہونے کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ ہمارے زمانے میں آ کر پھر کیا ہوا کہ روس میں انقلاب آ گیا. روس میں انقلاب جو تھا وہ نظریاتی انقلاب تھا. انسانی تاریخ
اس سے پہلے کسی عام انسان کے ہاتھوں نظریاتی انقلاب سے واقف نہیں تھی. رسولوں کے ذریعے تو ہوتا رہا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن کسی عام انسان یعنی غیر نبی کے ہاتھوں سے نظریاتی انقلاب صرف روس میں آیا تھا، یعنی اس کی بنیاد پر حکومت قائم کی گئی تھی. تو ہندوستان کے علماء کو بھی لالچ ہوا کہ ہم بھی ایک نظریاتی انقلاب لے کے آتے ہیں. یہ سارے کام اسی کے. ہم نے جانیں بھی دیں، ہم نے تحریکیں بھی بنائی، ہم نے پیسہ بھی اڑایا، سب کچھ کیا. اڑانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کھا لیا، لگایا اس میں، صحیح دیانتداری کے ساتھ خرچ کیا. ایسی ایسی شاندار کاوشیں ہیں کہ پڑھتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کتنی ایمان فروز داستانیں ہیں اس کے پیچھے. یہ صرف سادہ سا کام نہیں، کوئی بے ایمان لوگوں کا کام نہیں تھا. اتنی شاندار لوگوں کی کارروائی تھی اس میں، کارنامے تھے کہ آدمی پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اپنے گھروں میں بھی ہم نافذ نہیں کر سکتے تھے، اور ایک مستعار آئیڈیا تھا کہ نظریے کی بنیاد پر سیاسی انقلاب لایا جائے، وہ دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ لینن کے انقلاب کو بھی دیکھیں تو وہ نظریاتی انقلاب نہیں تھا، وہ جبر کے ساتھ ہوا تھا. اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو جبر کے ساتھ کوئی انقلاب تو آ سکتا ہے، وہ اسلام کا بھی آ سکتا ہے. ہم نے ایران میں دیکھا آ گیا، نہیں آیا. سعودی عرب میں دیکھا آ گیا. تو نظریے کا انقلاب تو صرف انبیاء کے علاوہ کوئی کامیاب ہی نہیں ہوا. تو اس سے غلط فہمی، روسی انقلاب سے بڑی غلط فہمی ہوئی. اور اگر آپ روسی جو مینوفیسٹو تھا کمیونسٹ پارٹی کا، اس زمانے کی اکثر جماعتوں کے منشور کو اٹھا کر دیکھ لیں، ملتا جلتا ہوگا. یہ کہانی ہے. اس کہانی کو سمجھنا چاہیے اور صحیح راہ اپنانی چاہیے. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ وہ اس طرح سے نظریاتی انقلاب نہیں لاتے کہ سیاست میں قریش مکہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، اور جس خاتون سے شادی کرنا چاہیں ہم کرا دیں گے. تو انقلاب تو آرام سے آ سکتا تھا. بادشاہ بننا ہوتا ہے نا. اگر ہمارے ذہن میں انقلاب یہ ہے کہ نظریے والے لوگوں کو حکومت مل جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں رکھ کے پیش کر رہے تھے کہ ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیتے، مکی دور میں بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں اور جس سے چاہیں گے شادی بھی کر دیں گے، لیکن یہ چھوڑ دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایسے نفیس لوگ تیار کیے کہ دنیا حیران رہ گئی کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو لوگ تیار ہوتے ہیں. افلاطون کہا کرتا تھا مجھے 50 لوگ دے دیں دنیا بدل دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 لوگ تیار کیے تھے، 50 نہیں. کسی شخص کو اتنی کامیابی نہیں ملتی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی دکھائی ہے. 250 لوگ بہترین. باقی تو اصاگر صحابہ یا بعد میں اسلام لائے، تو 250 لوگ ایسے تیار کیے جو بصیرت میں، ایمان میں، تقوی میں نمونہ ہے. ان کا ماڈل نہیں ملتا دنیا میں. تو یہ وہ انقلاب لانے کا، اگر اسلامی انقلاب لانا ہے تو اس طرح سے لایا جائے. وہ 50 ہی لوگ تیار کر لیں افلاطون والے، صحیح عقیدے والے، صحیح صبر والے، استقامت والے، تقوی والے، دیانتدار. ہم سے تو کوئی ایک جملہ پوچھ لیں ہم اپنی بات چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، بالکل نہیں بولتے. یہ حیرت انگیز بات ہے. تو ایسے 50 لوگ تیار کر لیں، صرف جھوٹ بولنے والے بتا دیں کہ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں. دیانتداری تو بات کی بات ہے.